السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے سب سے بڑے مشن چندریان 3 کی، جسے اگر یہ چاند پر بھیجنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے تو بھارت کا نام بھی دنیا کے جدید ترین ممالک میں لیا جائے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کا یہ مشن فیل ہو جائے گا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ آخر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھارت چاند پر کیا تلاش کرنا چاہتا ہے، چندریان 3 چاند پر کتنے دنوں تک پہنچے گا اور کیا واقعی یہ مشن فیل ہونے جا رہا ہے۔ یقینی طور پر آج کی ویڈیو بھی آپ کے نالج میں بے حد اضافہ کرے گی، لہٰذا ہماری اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ جی تو پیارے دوستوں، جیسے کہ بھارت نے چاند پر اپنا چندریان مشن 3 روانہ کر دیا ہے، یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت 2 بار اپنا مشن چاند پر بھیج چکا ہے، لیکن دونوں بار اسے ناکامی ہی ملی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھارت آخر اتنا پیسہ خرچ کر کے بار بار چاند پر جانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ آخر چاند پر ایسا بھی کیا ہے جسے تلاش کرنے کے لیے بھارت کروڑوں روپے خرچ کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے جدید ترین ممالک اس وقت چاند پر اپنے مشن بھیج چکے ہیں۔ بھارت کا مقصد چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنا ہے تاکہ چاند کی سطح پر پانی کو تلاش کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے بھارت بار بار اس مشن کو کامیاب بنانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ اس بار کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے نہ صرف خلائی تحقیقات بلکہ دوسری دنیا کی دریافت کرنے میں بھی کافی مدد ملے گی۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان کی تو یہ ملک صرف آٹے، دال اور چینی جیسی چیزوں کے ہی رونے روتا رہتا ہے، اور اگر پاکستانی حکومت کو IMF $1 ارب قرضے کے طور پر دے دے تو یہ حکومت بھنگڑا ڈالنے لگ جاتی ہے۔ لیکن بھارت دن بدن ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بھارت کا چندریان مشن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ چاند کے ساؤتھ پول پر برف موجود ہونے کے بھی کافی زیادہ امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر پانی ملنے سے ایک نیا خلائی اسٹیشن بھی تعمیر کیا جا سکے گا اور اس طرح چاند سے پانی کی سپلائی بھی کی جا سکے۔ پیارے دوستوں، بھارت نے 2008 میں اپنا پہلا چاند پر جانے والا مشن شروع کیا تھا اور اب یہ مشن ٹھیک 15 سال بعد روانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے مشن میں نہ صرف چاند کی سب سے پہلی تفصیلی اپڈیٹ دی تھی بلکہ انہوں نے یہ بھی ثبوت کے ساتھ بتایا تھا کہ چاند پہ صرف رات ہی نہیں بلکہ دن بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے 2019 میں چندریان 2 کے نام سے دوسرا مشن لانچ کیا گیا، لیکن ٹھیک سافٹ لینڈنگ کے دوران کچھ تکنیکی خرابی کے باعث اس کا روور گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے بھارت اس مشن میں کامیاب ہوتے ہوتے ناکام ہو گیا۔ لیکن چندریان 2 آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے اور اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہر طرف خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ بھارت کا چندریان 3 مشن دوسری بار بھی فیل ہو چکا ہے۔ دراصل حال ہی میں مغربی آسٹریلیا کے ساحل پر ایک پراسرار گنبد نما چیز اچانک سے نمودار ہوا۔ یہ دھات سے بنی ہوئی کوئی بہت ہی بڑی اور عجیب چیز تھی جسے دیکھ کر لوگ کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں شیئر کی گئیں تو لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بھارت کا چاند پر بھیجا جانے والا چندریان 3 ہے، جبکہ اس دوران ماہرین کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز کسی خلائی راکٹ کا حصہ لگ رہی ہے۔ اس کے بعد اس ساحل کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا اور اس پر طرح طرح کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی، لیکن یہ صرف افواہیں ہیں۔ چندریان 3 اتنا بھی کمزور نہیں بنایا گیا کہ چاند پر جاتے جاتے آسٹریلیا کے ساحل پر جا گرے۔ اسے چاند پر بھیجنے کے لیے کئی 100 کروڑ خرچ کیے گئے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے ان کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بھارتی سائنسدانوں کی جان اس وقت سولی پر لٹکی ہوئی ہے کہ آخر وہ اپنے اس اتنے بڑے اور مہنگے ترین پروجیکٹ میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں بھارت کے اسی مشن پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر یہ اسے چاند پر محفوظ لینڈنگ کروانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پوری دنیا میں ان کی کافی بے عزتی ہوگی۔ بھارتی لوگوں سے جب اس پر سوالات کیے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس بار بھارت اپنے اس مشن میں کامیاب ضرور ہوگا، اور اگر سیف لینڈنگ ہو گئی تو پھر انڈیا کا نام چائنا، امریکہ اور رشیا جیسے جدید ترین ممالک کے ساتھ لیا جائے گا، کیونکہ 3 ملکوں کے بعد یہی چوتھا ملک ہوگا جس نے چاند پر سیف لینڈنگ کی ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔
اس کے علاوہ اگر چاند کی تاریک حصے کی بات کی جائے جہاں اس مشن نے لینڈ کرنا ہے تو بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہاں ضرور کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کے ثبوت وقفے سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ جب نیل آرمسٹرانگ نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا تو اس وقت ان کے ساتھ 2 اور خلاباز بھی تھے جن میں سے ایک کا نام بز ڈیوڈ تھا، اور جب یہ خلاباز زمین پر واپس لوٹا تو اس نے ایسا انکشاف کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں چاند کے تاریک حصے کی جانب بڑھ رہا تھا اس وقت ایک عجیب و غریب روشنی میرا پیچھا کر رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ روشنی مجھے وہاں لینڈ ہونے سے روکنا چاہتی ہے، اس لیے میں وہاں سے واپس دوسرے حصے میں لوٹ آیا۔ اس کے علاوہ بھی حال ہی میں ناسا کی جانب سے چاند کے تاریک حصے کی چند ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور ناسا بھی اس بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ ان معلومات کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے۔ زمین کے گرد لو ارتھ آربٹ میں یونلی پیلیس کے نام سے اپنا خلائی مرکز قائم کرنے کے علاوہ چین اب تک خلا میں کئی انسانی مشن بھیج چکا ہے، اگرچہ گزشتہ برس تکنیکی خرابیوں کے باعث ٹیم کا خلائی مرکز بھی تباہ ہو کر زمین پر گرا تھا، مگر ابتدائی ناکامیوں کے باوجود بھی چین کے خلائی تسخیر میں عزائم اب تک بھی بلند ہیں، اور گزشتہ ماہ چین نے چاند کے تاریک حصے کی جانب اپنا مشن روانہ کیا جسے چون-E4 کا نام دیا گیا تھا۔ جب چین کی یہ خلائی گاڑی چاند کی مدار میں داخل ہوئی تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے، کیونکہ چاند کے جس حصے پر اس نے لینڈ کرنا تھا وہ زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، جس کی وجہ سے زمین سے چاند کے اس حصے تک رابطہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے چینی سائنسدانوں نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا اور چاند کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک مصنوعی مواصلاتی سیٹلائٹ کے ذریعے اس خلائی گاڑی سے رابطہ رکھنے کا منصوبہ بنایا۔ اگرچہ ابتدا میں اس طریقہ کار میں بھی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، مگر چینی سائنسدانوں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ چین کی اس خلائی گاڑی میں 3 جنوری 2019 کو مقامی وقت کے مطابق 10:26 پر چاند کی جس تاریک سطح پر لینڈ کیا اسے وان کارمان کریٹر کہا جاتا ہے۔ اس خلائی گاڑی نے 1 گھنٹے بعد زمین پر آپریٹر کو چاند کی سطح کی چند واضح تصاویریں بھی بھیجی تھیں، جبکہ اس کی لانچنگ کے لیے چین نے 3I-B راکٹ استعمال کیا تھا۔ انسان کی پہنچ سے دور چاند کے اس تاریک سطح کو فلکیات کی اصطلاح میں کوائٹ پیلیس یا خاموشی مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حصہ اب تک زمین سے پہنچنے والے سگنلز کی بہتات سے بچا ہوا ہے، اور اس وجہ سے یہاں ریڈیائی لہروں کا شور نہ ہونے کے برابر ہے۔ چینی سائنسدانوں کے مطابق جنوبی قطب یا اشکن پر واقع جس کریٹر پر اس اسپیس کرافٹ نے لینڈ کیا ہے وہاں چاند کی اندرونی سطح کا مواد یا مینٹل موجود ہے، جو قدیم زمانے میں کسی سیارچے سے ٹکراؤ یا شدید دھماکے کے باعث باہر آ گیا ہوگا۔ لہٰذا اس مینٹل کا تجزیہ کر کے ماہرین یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ چاند کی اندرونی سطح میں کس طرح کے مادے پائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کی سطح اتنی پتلی کیوں ہے۔ اس کے علاوہ اسپیس کرافٹ میں ایک خاص آلہ ایڈوانس اینالائزر بھی لگایا گیا ہے، جو سورج سے چاند کی جانب آنے والی مخصوص شعاعوں یا سولر برینڈز کا تجزیہ کرے گا کہ ان سے چاند کی سطح پر کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔